بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائی بزرگ دوستو، ایک محنت ہے جس کو ہم سیکھ رہے ہیں، ایک محنت ہے جس کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ محنت بہت بڑی ہے۔ پہلی درخواست تو یہ کہ جتنے ساتھی ہمارے چل پھر رہے ہیں وہ ہم سارے مل کر بیک وقت مجمع کے ساتھ جڑ جائیں، اس لیے کہ ہمارے ہر عمل کا اثر اللہ ساری دنیا میں دین کی جتنی بھی محنت ہو رہی ہے اس کو قوت پہنچانے کے لیے ہمارا ہر قدم مددگار ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں، اب ہم کسی چیز میں نہ پڑیں، اب جس اعلیٰ مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس اعلیٰ مقصد کی تکمیل تک ہم اسی جستجو فکر مندی میں لگے رہیں کہ ہمارا کوئی ساتھی بھی بے فکر نہ ہو اور اس کو غیر اہم بھی نہ سمجھے۔ جس مالک کے ملک نے ہمیں یہاں اپنی ضرورتوں سے یا اپنی چیزوں سے نکال کر اپنے گھر میں جمع کیا ہے، ہمارا دل دماغ ہماری ساری توجہ اب صرف اس ممبر والی بات پر ہو، کسی اور طرف نہ ہو، اس لیے کہ اجتماعی عمل جو ہے وہ جذبہ بناتا ہے، اجتماعی عمل جو ہے وہ جذبہ بناتا ہے اور انفرادی عمل اخلاص کو پیدا کرتا ہے۔ اس لیے جتنا اجتماعی اعمالوں میں یکسوئی ہوگی، اللہ جل جلالہ من والہ ان اعمال کو صفات کے ساتھ کرنے کی استعدادوں کو اللہ بڑھائیں گے۔ اس لیے کہ ہم ایک محنت کو سیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارا تھوڑا سا آگے بڑھنا، اس ساری دنیا میں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تیز رفتار گاڑی چل رہی ہے اور چلتے چلتے اچانک سامنے اسپیڈ بریکر آ جائے تو اس کی ساری اسپیڈ کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی۔ ایسے یہ اجتماعی عملوں پہ بیٹھنا اور آگے بڑھ کر بیٹھنا یہ ایسی ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے گشت ہو رہے ہیں، جتنی تعلیمیں ہو رہی ہیں، جتنی پیدل نقل و حرکت ہے، جتنی مشورے ہو رہے ہیں، جتنے دوسرا گشت ہو رہا ہے، جتنے مدارس مکاتب، جتنے اللہ کے فضل سے دین کی دنیا کے وہ سارے کے سارے نظام جو اللہ نے اپنے دربار میں قبول فرمائے ہیں، ان سارے اعمالوں کو اور قبولیت کو ہم اس کی رفتار کو بڑھا رہے ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہمارا ایک قدم اٹھا تو کیا ہوگا، نہیں میرے دوستوں، ہمارا ایک قدم پیچھے ہوگا اس کا بھی نقصان ہے اور ہمارا ایک قدم آگے بڑھا اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اجتماعی عمل جب بھی ہو خوب آگے بڑھ کر اپنی مساجد کے ساتھیوں کو اپنے مقام سے ہی ترغیب دلا کر ہم اجتماعی اعمال میں بیٹھنے کا ان کو فکر مند بھی کریں اور آگے بڑھ کر بیٹھ کر آگے بڑھنے کی ترغیب بھی دیں۔ یہ شب جمعہ ترغیب کی چیز نہیں ہے، شب جمعہ تو اللہ اکبر عملاً اس عمل کو زندہ کرنے کی محنت ہے جو ہفتے بھر مساجد کے اندر اللہ کے فضل و احسان سے آپ نے محنت کی، اس کا نچوڑ ہے یہ۔ اس لیے کہتے ہیں ڈاکٹر کو بخار ناپنے کا آلہ دیا گیا، ہوا ناپنے کا الگ آلہ ہے نا، پانی ناپنے کا الگ آلہ ہے۔ اسی طرح ہماری محنت کا نچوڑ شب جمعہ ہے کہ ہماری کتنی تشکیلیں وجود میں آئیں اور کتنے لوگ اللہ کے راستے میں نکل گئے اور کتنے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پچھلی زندگی پر توبہ کی، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی جستجو میں لگ گئے، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پچھلی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کر لیا، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کر لی، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں نبی والے غم کو اپنا غم بنا لیا، کتنے لوگ ایسے ہیں
جنہوں نے نبی والے درد کو اپنا درد بنایا. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اکبر نبی والی بے چینی نصیب ہو گئی. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے اور مضبوط ہو گیا. کتنے لوگ ایسے ہیں. یہ میرے دوستو یہ شب جمعہ کسوٹی ہے. یہ کوئی رسم اور رواج نہیں ہے کہ چلو جمع ہو جائیں گے برکت ہوگی. نہیں میرے دوستوں، ہم برکت کے لیے جمع نہیں ہوئے. ہم تو کسی چیز پر آنے اور کسی چیز پر لانے کی محنت کر رہے ہیں. جتنا ہم اس پر آتے چلے جائیں گے اتنا انسانیت اس پر آتی چلی جائے گی. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر ہم نے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے تو ہمیں 4 چیزوں کو لے کے چلنا پڑے گا. 4 چیزوں کو لے کے چلنا پڑے گا. یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو ہماری یونیفارم ہے اور یہ ہماری ذات تک محدود ہے. یہ ہماری ذات تک محدود ہے. ہاں، نماز ہماری مسجد میں ہے، زکوٰۃ اور ہمارا اللہ کا معاملہ، روزہ اور ہمارا اللہ کا معاملہ، حج کہاں ہے بھائی؟ سال میں 1 دفعہ بیت اللہ میں، مکہ المکرمہ میں. تو پھر ہماری کیا زندگی ہے جو کافروں کو، انسانیت کو اپنی طرف متوجہ کرے؟ اس کے لیے فرمایا پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرے دوستو ان اعمال کو صفات کے ساتھ کرنا. اعمال کو صفات کے ساتھ کرنا. اگر صفات کے ساتھ اس عمل کو نہ کیا گیا تو ایسا تو ہے کہ لکڑی کی مستورہ عورت بنا دی یا مرد کا ایک نقشہ بنا دیا لیکن بے جان. جیسے بے جان چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، ایسے میرے دوستو ہماری اس زندگی سے جب فائدہ انسانیت اٹھائے گی جب ہم نبی والی زندگی کو نبی والی صفات کے ساتھ لے کے پھریں گے. ثواب کا مسئلہ نہیں ہے. شیطان 4 چیزوں میں آتا ہے. سب سے پہلے آتا ہے کفر اور اسلام کے درمیان میں بیٹھتا ہے کہ کفر والے کو اسلام لانے نہیں دیتا. کیوں نہیں لانے دیتا؟ کہ جب تک وہ کفر میں ہے اس سے اس کو کوئی خطرہ نہیں. اس لیے ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت یہ شیطان اس انسان کے پیچھے لگا رہے گا کہ یہ کسی طور بھی اسلام قبول نہ کرے. دوسرا اسلام اور ہجرت کے درمیان میں آئے گا. اسلام اور ہجرت کے درمیان میں آئے گا. اسلام قبول کر لیا اب ہجرت کرنے نہیں دے گا، کیونکہ ہجرت ایک وہ عمل ہے جس سے بند آنکھیں کھلتی ہیں. دنیا کی ظاہری زینت آنکھیں دیکھتی ہے اور اللہ اکبر تقویٰ، توکل اور وہ صفات جو صفات قبولیت ہے اس سے اللہ جل جلالہ ہجرت کے ذریعے سے دنیا میں عام کرتے ہیں. اس سے دل کی آنکھیں کھلتی ہے. کس کی آنکھیں کھلتی ہے؟ دل کی آنکھیں کھلتی ہے. اور پھر ہجرت اور استقامت کے درمیان میں آتا ہے کہ بار بار نقل و حرکت کرنے نہیں دے گا، بار بار اللہ کے راستے میں نکلنے نہیں دے گا. آج یہ تقاضا، آج وہ تقاضا، آج یہ فلانا، آج یہ فلانا. اب اس کو ٹالتا ٹلوائے گا کہ ابھی تو نہیں نکل، پھر نکل جانا. تو استقامت، ہجرت کی استقامت کو اپنے اندر آنے نہیں دے گا، انسانوں کے اندر آنے نہیں دے گا. پھر میرے دوستوں، میرے عزیزو، ہجرت پر بھی استقامت آ جائے تو پھر اخلاص آنے نہیں دیتا. اخلاص آنے نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص سے کیا ہوا چھوٹا بھی عمل جو ہوتا ہے اس کے اثرات دنیا بھر میں اللہ ڈالتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ یہ ظاہری گرے پڑے لوگ جن کو کلمہ بھی نہیں آتا، یہ وہ لوگ جن کو اللہ اکبر دین سے کوئی سروکار نہیں تھا، ایسے میں مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ نے محنت کی اور اس مجمع کو کرنے اولا والے مجمع کے ساتھ ان کی نیابت میں کھڑا کر دیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے اولا میں محنت کی تھی، اس محنت کے ذریعے سے وہ لوگ ایمان اور اعمال والے بنے جن کی زندگیاں اندھیریاں تھیں، جن پر کوئی حکومت کرنا گوارا نہیں کرتے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے.
اللہ کو نہ پہچانتے تھے اور اللہ کے پہچان کرانے والوں کو مار کوٹ پیٹ اور نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں دیتے تھے. شراب زنا عام تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو حرم کے اندر برہنہ طواف کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے، اللہ اکبر، جو بیت اللہ، جو ساری دنیا کے سارے انسان اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کا فیضان کی جگہ تھی. وہاں انہوں نے 360 بت رکھے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی محنت جیسے لوگوں میں ہوئی، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحم اللہ کی ابتدائی محنت ایسے لوگوں میں ہوئی جو نہیں جانتے تھے، نہ کلمہ جانتے تھے، نہ نماز جانتے تھے، نہ اپنی زندگیوں کی زندگی گزارنے کا ان کو سلیقہ یا ڈھنگ نہیں تھا. ہاں، ہمارے مولانا احمد صاحب لاٹ صاحب فرماتے تھے، اتنے گرے ہوئے تھے کہ نمازی کو مارنا ان کے نزدیک 70 حجوں کا ثواب تھا. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ایک مولوی صاحب تشریف لائے اور کہا، بھائی یہ امت اس سال کو پہنچ گئی، نماز بھی نہیں جانتی. تو مولانا نے فرمایا، نہیں، پہلے ان میں استعداد پیدا کرو، دعوت پھینکنی نہیں ہے. اس لیے فرمایا، مولانا فرماتے تھے کہ دعوت کی حکمت مانگو، دعوت کی بصیرت مانگو، موقع شناسی مانگو، مردم شناسی مانگو. یہ اللہ کا نام ہے، اس کو ایسے نہیں کہنا. بس اللہ کی عظمت کو کس انداز میں آدمی لیتا ہے، اس کی استعدادوں کو بڑھانا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور پھر کیا کیا؟ محنت کر کے استعدادوں کو بڑھایا. اس لیے دعوت سے پہلے اللہ کے نبی کو جو چیز دی گئی ہے، پہلے دعوت نہیں دی گئی. ہم کہتے ہیں پہلے دعوت دی گئی، پہلے دعوت دی گئی. نہیں میرے دوستوں، دعوت سے پہلے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں انسانیت کا درد و غم پیدا کیا، بے چینی پیدا کی. مکی زندگی میں ایمان و اعمال کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے تھے اور مکہ والوں کی ظاہری، اللہ اکبر، جو حالت تھی اس کو دیکھ کے روتے تھے. یا اللہ، کیا انسانیت کا کیا ہوگا؟ اتنی گر گئی انسانیت کہ بچوں کو زندہ درگور کر دے. اتنی انسانیت گر گئی کہ جانور کے پہلے پانی پینے پر صدیوں لڑائی. اتنی انسانیت گر گئی کہ مکہ المکرمہ کا طواف بڑھانا. اتنی انسانیت گر گئی کہ مکہ کے اندر 360 بت. اتنی انسانیت گر گئی. شراب زنا عام. اب اللہ کے نبی ایک درد لے کے پھرتے تھے. ابھی نبوت کا اعلان اللہ کے امر سے نہیں ہوا، لیکن انسانیت کے درد و غم کو اپنے اندر پیدا کرتے تھے. اور کہاں چاہتے تھے؟ اور یہاں میں تشریف لیا. تو تبلیغ کی محنت کا پہلا جو عنوان ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے درد و غم کو پیدا کرنا ہے. اگر نبی والا درد و غم پیدا نہیں ہوتا تو ثواب تو ملے گا، لیکن جس اعلیٰ ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا ہے وہ پیدا نہیں ہوگا. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، تم بہترین تبلیغ والے اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک لوگوں کی بے دینی تمہیں بے چین نہ کر دے. کیا ہمیں لوگوں کی بے دینی بے چین کرتی؟ کوئی بے نمازی ہو تو ہمارا دل روتا ہے، کوئی کبائر میں ہو تو ہمارا دل روتا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو ہمارا دل روتا ہے، کوئی گناہوں میں مبتلا ہو تو ہم روتے ہیں. اگر روتے ہیں تو وہ ہم تبلیغ کی اس اعلیٰ ذمہ داری کے احساس میں پڑ گئے جو نبی کے دل کے اندر تھی. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو ثواب اپنی جگہ ہے. دعوت و تبلیغ کی محنت کا پہلا عنوان انسانیت کا درد و غم پیدا کرنا ہے، اس لیے پھرایا جاتا ہے. اس لیے نبی کو بیٹھنے نہیں دیا ہے، نبی کو بیٹھنے نہیں دیا اللہ نے. اس کو کہتے ہیں اجرت، اس کو کہتے ہیں نقل و حرکت. ہاں، آج ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آئیں اور نبی کہتے ہیں نہیں میں لوگوں کے پاس جاؤں. فرق ہے کہ نہیں؟
ایک آدمی نے یہ دعویٰ کیا اور لوگوں کو جمع کیا کہ میں جس چیز کو اپنے پاس بلاتا ہوں میرے پاس آ جاتی ہے. تو کسی نے درخواست کی اچھا درخت کا، وہ بھی آ جاتا ہے. یہ تو میری بہت آسان کام ہے. سارے دیہات والوں کو جمع کیا اور کہا میں اپنے بزرگوں کی شان دکھاتا ہوں. اب سامنے درخت کھڑا تھا، درخت کو آواز دیے درخت میرے پاس آ جا، اے درخت میرے پاس آ جا، اے درخت میرے پاس آ جا. 3 دفعہ اس نے پکارا، درخت تو نہ آیا، درخت تو نہ آیا. تو اس نے اعلان کیا، اے لوگوں، ہماری بزرگوں کی ایک شان یہ بھی ہے کہ جو چیز ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں. تو نبی جو ہے نبی کسی کے آنے کا انتظار نہیں کرتے تھے. آج ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گھر گھر در در کی ملاقاتیں کرو، دعوت و تبلیغ کی اعلیٰ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے پھرو. تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اذان سے کتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں؟ کیوں بھائی، اذان سے کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں؟ سارے ہفتے ہم نے کہا کہ انشاءاللہ ہم شب جمعہ میں جائیں، کتنے لوگ آئے؟ تو خالی باتیں کرنے سے لوگ نہیں آتے، جان کے کھپانے سے، جان کے گھلانے سے، جان کے اللہ کے امر پر قربان کرنے کے جذبے سے لوگ آتے ہیں. اگر ہفتے بھر محنت ہو، یہ یوسف مسجد اجتماع میں 5 لاکھ آدمی ہوتے ہیں مثال کے طور پر، تو یوسف مسجد کے شب جمعہ میں اس سے بھی زیادہ لوگ رہتے ہیں اورنگی ٹاؤن کے اندر. وہ تو پورے شہر کا مجمع جمع ہوتا ہے نا، پورے کراچی کا. اگر ہماری دعوت کی محنت کا عنوان نبی والے غم فکر درد بے چینی اور قرآن کے ساتھ ہو تو اس شب جمعہ سے ساری دنیا کے ہدایت کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم ثواب کی نیت سے آتے ہیں، اور ثواب میں دعوت کی نیت کا ایسی مثال ہے جیسے میرے دوستو ایک آدمی کہے شہد، تو شہد کے آتے ہی دل میں کیا پیدا ہوگا؟ یا میٹھا ہوگا. کیوں بھائی، کبھی سنا شہد کڑوا ہوتا ہے؟ بتاؤ. شہد کے آتے ہی مٹھاس، دودھ کے آتے ہی سفیدی ہے نا، اور پھول کے آتے ہی خوشبو. جیسے شہد کی مٹھاس کو الگ نہیں کر سکتے، جیسے گلاب کے پھول سے گلاب کی خوشبو کو الگ نہیں کر سکتے، جیسے دودھ سے دودھ کی سفیدی کو الگ نہیں کر سکتے، ایسے اس محنت کے معمولی عمل سے ثواب کو ہم الگ نہیں کر سکتے. ثواب کو ہم الگ نہیں کر سکتے. شیطان یہاں ہمیں لا کے مارتا ہے کہ لو بھائی چلو ثواب ملے گا. کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. تو ثواب تو انشاءاللہ نیت کے کرتے ہی اللہ دینا شروع کر دیں گے. لیکن ہم صرف ثواب کے عنوان پر نہیں آتے. اللہ نے ہمیں خالی ثواب کا عنوان دے کر نہیں بھیجا، اللہ نے اپنی ذات کی یقین کو پیدا کرنے کے لیے اور اس یقین پر انسانیت کو کھڑا کرنے کے لیے پیدا کیا. یہ نبی کا غم تھا، یہ نبی کی درد تھا، یہ نبی کا بے چینی تھی. اس لیے میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ بھائی 4 چیزوں کے ساتھ پھرنا ہے. ایک دعوت کی صفات کے ساتھ، دعوت کی صفات کے ساتھ اجتماعی عمل کے ذریعے سے اللہ پاک ہماری استعدادوں کو بڑھائیں گے اور اجتماعی عمل کے ذریعے سے ہمارے اندر صفات کو پیدا کرنے کا اللہ جذبہ پیدا فرمائے گا. اس میں پہلی صفت کیا ہے؟ تقویٰ. کیا ہے بھائی؟ تقویٰ. سارے نبیوں کی محنت کا عنوان میں پہلی چیز کیا ہے؟ تقویٰ. اگر تقوی پر ہم آ گئے تو ساری دنیا کو ہم بدل سکتے ہیں. تقویٰ وہ نعمت ہے کہ تقویٰ جس کو حاصل ہو گیا وہ گناہ سے توبہ کر لے گا. کسی نے پوچھا بہلول رحمت اللہ علیہ سے کہ میں کیسی جگہ گناہ کرنے جاؤں جہاں اللہ مجھے نہ دیکھے، کوئی مجھے نہ دیکھے. اللہ، وہ آدمی پھرتا رہا یہاں تک کہ کئی سال بعد آیا اور کہا حضرت میں تو ہر اس جگہ گیا کہ میں کوئی گناہ کر لوں، لیکن میں نے ہر جگہ کو اللہ کو پایا، ہر جگہ اللہ کو پایا، اس لیے میں گناہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں گناہ نہیں کر سکتا. اس کو تقوی کی اعلیٰ دولت نصیب ہو گئی. تقویٰ کیا ہے؟ میں اکیلا ہوں تو دوسرا کون ہے میرے ساتھ، اور 2 ہیں تو تیسرا کون ہے،
اور میں سرگوشی کروں تو کون سنتا ہے؟ اللہ. یہ ہے تقویٰ. تقویٰ اگر تقوی کی دولت، اس لیے سارے نبیوں کی محنت کا میدان کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ڈراؤ ڈراؤ، مجھ سے ڈراؤ، مجھ کو بڑا جانو، مجھ کو بڑا مانو، میں جیسا ہوں اس میری ربوبیت کا اقرار کرو. ہاں، میں وحدہ لا شریک لہ ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی سانجی نہیں، میرا اللہ اکبر کوئی وزیر نہیں، میرا کوئی مشیر نہیں، میں تنہا ہوں، یکتا ہوں، جو چاہتا ہوں اپنی قدرت سے کرتا ہوں، اور کرنے میں کسی کا محتاج نہیں. تو خوف، اللہ کا خوف، تقویٰ. اگر تقوی کی دولت حاصل ہو گئی تو پھر اللہ اکبر زندگی آسان ہو گئی. پھر تقویٰ وہ دولت ہے جو انسانیت کو دنیا کی چیزوں سے بے رغبت کرتا ہے، آخرت کا شوق نصیب ہوتا ہے، اللہ کا زیارت کا کرنا دل میں اترتا ہے، نبی اور نبی کے صحابہ کو دیکھنے کی جستجو پیدا کرتا ہے، قبر کا یقین پیدا کرتا ہے، موت کی سختیوں کے سامنے ساری چیزیں آئیں گی اس کا یقین پیدا کرتا ہے، آخرت کا ایک ایک دن کیسا ہوگا اس کا یقین پیدا کرتا ہے. کیا ہوگا؟ تقویٰ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے گئے. اب غارِ ثور کے اندر ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کفار غار کے منہ پر آ گئے، غار کے منہ پر آ گئے، اور دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ لوگ اپنی پاؤں کی طرف نگاہ کر لیں تو ہم ظاہر ہو گئے. اب اس زمانے میں کھوجی سے کھوجی، سراقہ کا مطلب کیا؟ کھوجی. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. کیسے زبردست کہ آج تو ہم چیزوں سے جگہوں کو پہچانتے ہیں، اور وہ پتھروں پر پڑے پاؤں کو سمجھ گئے کہ پاؤں کا نشان کس کا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان ہے، یہ ابو بکر کا نشان ہے، یہ فلاں آدمی کا نشان ہے. تو کتنے ذہین تھے کہ سخت پتھر پر پڑے ہوئے پاؤں سے پہچان لیتے تھے کون یاد گزرا ہے. اب اللہ کی شان، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے. اگر یہ کفار اپنے نگاہ کی طرف، پاؤں کی طرف نگاہ کریں تو گویا ہم ظاہر ہو گئے، ہم ظاہر ہو گئے. آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، اے ابو بکر بس تیرا کیا خیال ہے ان دو شخصوں کے بارے میں جس کے ساتھ تیسرا کون ہے؟ کون ہے؟ بس یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ. دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے صفات کا پیدا کرنا مقصود ہے. یہ خالی ثوابی کام نہیں ہے کہ چلا لگایا 4 مہینے لگائے، بلکہ اس یقین کو پیدا کرنا. تو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی اس میں پہلی بات یہ تھی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ یونیفارم ہے. دفتر میں آدمی بغیر یونیفارم کے جائے تو کیا کرتے ہیں؟ دفتر والے قبول کرتے ہیں. تو یہ نماز کے لیے مسجد میں آ گئے، یہ اللہ کا دربار ہے. نماز اللہ انسان کا معاملہ ہو گیا. روزہ انسان اور اللہ کے درمیان کا معاملہ. اب آپ بھوک سے پھر رہے ہیں، لوگ کیا پتہ آپ کیا کر رہے ہیں. زکوٰۃ انسان اور اللہ کے درمیان اخلاص ہے کہ اپنی زکوٰۃ کو آپ نے پا. اور حج جس کو اللہ پاک نصیب فرما دے، حرمین شریفین جائیں گے، اور اللہ پاک ان مخصوص ایام میں قیام کرنے والوں کو حج کی سعادت نصیب. تو پھر دین کو دنیا میں عام کرنے کی کیا چیز ہے جس سے انسانیت اثر لے؟ اس کے لیے فرمائے نبی والی معاشرت کو لے کے پھرنا. نبی والی معاشرت کو لے کے پھرنا. اب یہ چیز انسانوں کے دل میں کیا کرے گی؟ گھر کرے گی. ہاں، نبی والی سنتوں کے ساتھ چلنا پھرنا، آنکھوں کا استعمال، کان کا استعمال، زبان کا استعمال، دماغ کا استعمال، پاؤں کا استعمال، دل کا استعمال، دماغ کا استعمال. اس کے لیے کہتے ہیں نبی والی سنتوں کے ساتھ جب جماعت پھرے گی تو اللہ پاک دل کے کان نہیں،
اندر کے وہ کان جو اندر ہے، یہ کان نہیں، دل کے کان اللہ کھولیں گے. پھر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب اس صفات کے ساتھ پھرتے تھے تو کونو مثلنا کونو مثلنا کونو مثلنا، لمبی چوڑی دعوت اور بیانات نہیں کرتے تھے، ایک جملہ کہتے تھے، ہمارے جیسے ہمارے جیسے. ابھی ہم اس پر ہیں نہیں. تو یہ محنت اس پر آنے کی ہے، اس زندگی کو لانے کی ہے، اس زندگی کو سیکھنے کی ہے اور زندگی کی مشق ہے. تو پہلی بات کیا ہے جو لوگوں کے دلوں میں گھر پیدا کرے گی، وہ کیا ہے؟ حضور والی معاشرتی زندگی کو لے کر پھرنا. ہاں، امریکہ ایک جماعت گئی، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے بہت پریشان تھا، اتنا پریشان کہ وہ اینگلو امریکن جو ہوتے ہیں نا، وہ کہنا تو نہیں چاہیے کہ وہ بہت تیز ڈرم اور میوزک بجاتے ہیں. تو اس کا پڑوسی سے بہت پریشان تھا کہ کیسے پڑوسی سے ہمارا معاملہ ہوا ہے. اب اللہ پاک کی شان، 2-4 دن دیکھے کہ یار ان کے گھر سے کوئی آواز نہیں آ رہی، ڈھول تاشوں کی، میوزک تیز بجنے کی. بڑا حیران ہوا. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، دنیا میں جا کر تم مسلمانوں میں نبی والی صفات کو پیدا کرو، چونکہ ہم بھی اجنبی ہیں، وہ بھی اجنبی ہم سے، ہماری بات کا اقرار اور انکار بہت جلدی کر دیں گے. لیکن جو مسلمان وہاں رہتے ہیں اگر ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی تو کافروں میں تجسس بہت ہے، وہ فوراً دیکھیں گے کہ اس کے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی. اس لیے مولانا اسے سارا فرمایا کرتے تھے جہاں جاؤ پہلے مسلمانوں میں محنت کرو. مسلمان اگر اس پر کھڑے ہو گئے تو کافروں کو بدلنا اتنا مسئلہ نہیں. اب وہ 3-4 دن ہوئے، ایک عشرہ گزر گیا، اس نے ہمت کی کہ اس گھر کے اندر سے آوازیں کیوں نہیں آ رہی. پہلے تو اتنا اللہ معاف فرمائے ماحول تھا کہ پریشان ہو جاتا تھا. تو اللہ کی شان 2-3 دن میں گیا تو نہیں ملے، 3-4 دن گیا تو نہیں ملے، 10 دن کے بعد وہ آدمی ملا. ڈرتے 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 اس نے دروازے کو کھولا تو کہا لگتا ہے مجھے اندر لا کے مارے گا، مجھے اندر لے جا کے مارے گا. پھر بھی ہمت کر کے اندر چلا گیا. جب اندر گیا تو کہا اندر لے جا کے مارے گا. پھر اس کے لیے کچھ چیزیں کھانے پینے کی پیش کی، کھلا پلا کے مارے گا. تو اس نے ہمت کر کے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تمہارے گھر سے میں آیا تو تالا لگا ہوا تھا اور وہ آوازیں نہیں آ رہی، وہ آوازیں نہیں آ رہی، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا چند لوگ میرے پاس آئے تھے اور وہ مجھ سے ملے، انہوں نے جو دعوت دی میں نے ان کو قبول کیا اور 10 دن میں ان کے ساتھ رہا. انہوں نے مجھے پھر ایک کتاب دی، اس کتاب کو میں نے اس آدمی کے سامنے رکھا، اس کتاب کا وہ مطالعہ کرتا رہا. پھر کہا کہ ساری دنیا کے مسائل کا حل اس چھوٹی سی کتاب میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ نبی کی معاشرتی زندگی ہے. تو میں وہ جو دین سیکھ کے آیا اس میں مجھے سمجھایا گیا کہ انسانوں پر کیا حقوق ہے. میں نبی والی معاشرتی زندگی سیکھ کر آیا ہوں، اس لیے آج تک میں نے تجھ سے ساتھ جو برتاؤ کیا اللہ کے لیے تو مجھے معاف کر دے. تو نبی والی معاشرت میں اتنی کشش ہے، نبی والی زندگی میں اللہ پاک نے اتنی جاذبیت رکھی ہے، نبی والی زندگی میں اللہ نے اتنی کشش رکھی ہے کہ اگر اس کو ہم پوری قوت کے ساتھ جنگل کے اندر پہاڑ کی چوٹی پر بھی اگر ہم اس اعمالوں کو کریں گے اللہ انسانوں کو وہاں بھی پہنچائے گا. اس لیے بیت اللہ کیا تھا؟ بیت اللہ کیا تھا؟ وادی غیر ذی زر، ایک انسان کے بھی پلنے کی امید نہیں تھی وہاں. ایک خاندان نے نیت کر لی، امر خدا بندی کے جکڑ کر اپنے آپ کو وہاں جمع کر دیا.
اور ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا فیضان کا مسئلہ کیا ہوا بھائی؟ اللہ نے بیت اللہ بنایا. چند لوگوں نے نیت کر لی مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ انشاءاللہ ہماری جانیں اللہ کے نام پر قربان ہو جائے گی، اللہ کا دین زندہ ہوگا، چاہے ہماری قبریں دنیا کے اندر بن جائیں. ایک مجمع نے نیت کر لی، اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے تقاضے اس مسجد سے پورے کیے جس مسجد کی دیواریں کچی تھی، فرش نہیں تھا، چھت نہیں تھی، اور بھوک تنگ دستی، کھانے کو نہیں تھا، لیکن عزم اتنا مضبوط تھا کہ لوگ اپنے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی ذات پر مر مٹنا ان کے لیے آسان تھا. مر مٹنا ان کے لیے کیا تھا؟ آسان تھا. اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہوگا، اس کے لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں ایک مجمع ہر مسجد میں ایسا ہو جن کا اوڑھنا بچھوڑنا صرف یہی ہو، یا تو دین دنیا میں عام ہوگا یا ہماری قبریں بن جائے. ہم اپنے آپ کو گھلا دیں گے، ہم اپنے آپ کو مٹا دیں گے. اس لیے میرے دوستو، اللہ پاک نے نبی نے اتنی محنت کی، اس محنت کے ذیل میں اللہ پاک کو تسلی دینا پڑی، اے میرے محبوب اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لو. انسانیت کے لیے اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ لے کے، ہمدردی کا جذبہ لے کے اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک قابل رحم بنانا، یہ ہے دعوت و تبلیغ. اس کے لے کے نبی والے درد و غم کے ساتھ پھرو، نبی والی معاشرت لے کے پھرو. جن چیزوں سے ہم متاثر ہیں یہ ختم ہونے والی. اس لیے دوسری صفت کیا ہے؟ جب معاشرتی زندگی کو لے کے چلیں گے تو بھائی میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دوسری صفت یہ پیدا کرنی ہے اپنے اندر کہ ہمیں دنیا سے بے رغبت ہو کر پھرنا ہے. ہماری نگاہیں لوگوں کی چیزیں دیکھ کر خیرہ نہ ہوں، ہماری آنکھیں ان سے اثر نہ لیں. ان کی گاڑیاں یہ سب کچھ زمین کے اندر سے. اس لیے کیا فرمایا؟ جتنی چیزیں زمین سے بنے گی واپس زمین کی طرف لوٹ جائے گی، اور جو چیزیں آسمان سے آئی ہیں وہ آسمان کی طرف لوٹے گی. اللہ کے دین کی دعوت آسمان پہ آئی، عمل کہاں پہنچتا ہے؟ نماز کہاں پہنچتی ہے؟ ذکر کہاں پہنچتا ہے؟ صدقہ کہاں پہنچتا ہے؟ عبادات کہاں پہنچتی ہے؟ کہاں سے آئی؟ اور انسان کہاں سے آئے؟ لوہا کہاں سے آئے؟ چاندی کہاں سے آئی؟ جگہیں بدل رہی ہیں، جگہیں بدل رہی ہیں، اور جانا اسی لوہے کو، اسی تانبے کو، اسی پیتل کو، اسی چاندی کو، اسی سونے کو، اسی ہیرے کو، اسی جواہرات کو، جگہیں بدل جائے گی. پہلے پہاڑوں میں ہیرا تھا، اب کیا ہوا؟ کسی کی الماری میں آ گیا. پہلے مٹی ماشاءاللہ پہاڑوں پہ تھی، کہاں شہر میں آ گئی، بلڈنگ بن گئی. چاندی اور سونا پہلے کہاں تھا؟ پہاڑوں میں تھا، دریاؤں میں تھا. اللہ پاک نے جگہ بدلی، انسان کے سینے اور پیشانی پہ آ گئے. چیزوں کی جگہ تبدیل ہوگی لیکن چیزیں کہاں رہے گی؟ زمین. ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے نبی والی معاشرت کے ذریعے سے. سونا خرچ کیا، عمل بن گیا، کہاں پہنچے گا؟ بتاؤ یہ کہاں پہنچے گا؟ صدقہ کہاں پہنچے گا؟ اس لیے میرے دوستو، یہ دنیا کی جتنی چیزیں، یہ ساری کی چیزیں ختم ہونے کے لیے. اس لیے اللہ اکبر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ اکبر، جب شاہ ایران کی طرف آپ تشریف لے گئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا گیا کہ لشکر بہت بڑا ہے، لشکر بہت بڑا ہے، ہماری تعداد تھوڑی ہے، ہتھیار کم ہے، تو ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس خط کے جواب میں
اور ایک خط لکھا جس کا مفہوم ہے اے سعد تجھے کیا ہو گیا، اے سعد تجھے کیا ہو گیا۔ ہم نے کب چیزوں پر بھروسہ کیا ہے؟ ہمارا بھروسہ تو کس پر ہے؟ اللہ پر۔ تم میں سے 8-10 آدمی کی ایک جماعت بناؤ، یہ جو ہمارے بڑے کہتے ہیں نا 8-10 کی جماعت ہو، تو یہ جماعت بنائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے کہ اس میں ایسے لوگوں کو آپ شامل کریں جن کی آنکھیں دنیا کی چیزوں سے اثر نہ لے۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے نبی والی معاشرت کو لے کر جب پھریں گے تو دنیا کی چیزیں سامنے آئیں گی، تو اس دنیا سے ہم اپنا دل نہیں لگائیں گے، مگر دل کس سے لگائیں گے؟ اللہ سے۔ کہاں 10 آدمی، اس میں ربی بن عامر، اشد بن کیس، ابی دجانہ، عدد کینکا، عدد اللہ، 10 بڑے بڑے جری لوگ جو دنیا کی کسی چیز سے اثر نہیں لیتے تھے۔ پہلے ایک ایک کو بلایا، پھر جماعت کو بلایا، پھر ایک ایک کو بلایا، اور ایک کا قول ایک تھا۔ اس لیے ہمارے مولانا احمد بہاولپور صاحب فرماتے تھے وحدت کلمہ کیا ہے بھائی؟ وحدت ایک کو بلائے تو بھی ایک بات، اور جماعت جائے تو بھی ایک بات۔ وحدت کلمہ، وحدت فکر، وحدت فکر، دوسری کوئی بات نہیں۔ اس لیے کہا 10 آدمی بناؤ۔ اب ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، اور جانے کے بعد ہاتھ میں نیزہ ہے اور قالین اتنا قیمتی، بقول ایک مولانا کے جب ایران فتح ہوا اور ان کا قالین مدینہ میں لایا گیا تو اس ایک ایک بالش قالین اس زمانے میں 90 ہزار دینار کا بکا ہے۔ اس قالین کو نیزے کو مارتے 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 پہنچ گئے سامنے۔ اب جب کسی کی جان مال وہ کسی چیز پہ لگتا ہے نا تو اس کا نفع اس کو خوشی دیتا ہے اور اس کا نقصان۔ اب وہ نیزہ جو تھا وہ رستم کے دربار میں، وہ رستم کے سینے میں پڑ رہا تھا، کیونکہ اس نے پیسے لگائے تھے، جان لگائی تھی، تزین و آرائش کے لیے اپنی زندگی کو سمجھا۔ تو اب وہ نیزہ اللہ اکبر پورے دربار کے سینے میں پڑ رہا تھا، اور خچر کو ایسی جگہ لا کے باندھا جو سب سے خوبصورت گلدان تھا اس کے اوپر خچر کو باندھا، اور فرمایا بتاؤ، سوال ہوا تم کیوں آئے ہو؟ ہم آئے نہیں، ہم بھیجے گئے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو بھیجا ہوا نہیں سمجھا، آیا ہوا سمجھا ہے، اس لیے دنیا اور دنیا کی چیزوں میں دل لگا بیٹھے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کل قیامت کے دن اے میرے بندے، کیا میری ذات سے بھی زیادہ کوئی دل لگانے کی چیز تھی؟ میرے کلام سے بھی زیادہ کوئی کلام تھا؟ تو محبوباؤں کا کلام پڑھتا تھا، میرے کلام سے غافل ہو گئے؟ کیا میرے نام کی تیرے زبان پر اتنی بھی لذت نہیں تھی کہ لوگوں کے تذکرے تو شوق سے کرتا تھا اور میرا نام تو نہیں لیتا تھا؟ اللہ فرمائیں گے تیرے دوستوں کیا ہوگا ہمارا کہ میرے کلام میں تجھے متاثر نہیں کیا؟ میرا کلام ایسا نہیں تھا، تو لوگوں کے کلام پڑھتا تھا، میرے کلام سے غافل ہو گئے۔ اب اگر اندر اللہ ہے تو سمجھایا گیا ہم آئے نہیں، ہم بھیجے گئے۔ ہم آئے نہیں، ہم بھیجے گئے۔ اب بھیجا ہوا کس کو کہتے ہیں؟ پاکستان کا سفیر یہاں سے کسی ملک میں چلا جائے تو کیا کہتا ہے؟ میں پاکستان کا سفیر ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کس کی طاقت ہے؟ پاکستان کی طاقت، پاکستان کی طاقت۔ اس لیے اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھتا۔ آج اللہ معاف فرما دے، اپنی ذمہ داریوں کی غفلت کی وجہ سے ہم اتنے ڈرپوک ہو گئے، کوئی ذرا زور سے بولے تو بھی ہماری جان نکل جاتی۔ اور وہاں کیا فرمایا گیا؟ ہم آئے نہیں، ہم بھیجے گئے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے لوگوں کی بندگیوں سے نکال کر ایک اللہ رب العزت کی بندگی میں داخل کرنے آئے۔
اور دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف ہم بلاتے ہیں. اب وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں. غصے میں تیش میں آ کر پوچھا کیا کریں؟ لوگوں نے کہا اپنے تخت کی مٹی جمع کرو اور ان کو دے دو. ربیع بن عامر اب کسی چیز سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں، اور وہ مٹی اٹھائی اور اپنے سر پہ گئے، اور سر پہ لے جانے کے بعد اپنے لشکر میں گئے، اور لشکر میں جانے کے بعد ماشاءاللہ کیا خوشخبری سنائی، لو اللہ نے ہم پر کرم کر دیا، شاہ کسریٰ کے تخت و تاج کی چابیاں مٹی کی صورت میں ہمیں دے دی گئی. اور پھر کیا ہوا؟ جنگ ہوئی، تیس نیس کر دیا اور صدیوں کے خزانے قدموں میں ڈال دی. تو اللہ کے بندوں سے اپنی نگاہیں، اللہ کی چیزیں کی جو بنائی اس سے اپنی نگاہیں اٹھا کر جب اس سے اپنے دل کو خالی کر دیا تو لگا کمایا لوگوں نے، جمع لوگوں نے کیا، اور کس کے قدموں میں ڈالا؟ صحابہ کے قبروں میں ڈال دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قد بڑا، خالد بن ولید کا قد بڑا، سعد بن وقاص کا قد بڑا، ابو سفیان کا قد بڑا، امیر حمزہ کا قد بڑا، عبد عباس رضی اللہ کا قد بڑا. ایسے بڑے بڑے قد والے لوگ جب مدینہ کے اندر کھڑے ہوئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف کھڑے ہوئے تو دوسری طرف نظر نہیں آتا تھا، اتنا ڈھیر سونے چاندی کا انبار لگ گیا. اور کیا پھر رونے لگے. کسی نے کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دیکھا عمر رضی اللہ عنہ رو رہے. امیر المومنین یہ تو نعمت ہے، یہ تو نعمت ہے. کہا میرے بھائی عبد الرحمن تجھے کیا ہو گیا؟ اگر یہ نعمت تھی تو میرے نبی کے زمانے میں کاہی نعمت اللہ کے خزانے سے ختم ہو گئی تھی. میرے بھائی ابو بکر کے زمانے میں یہ نعمت نہیں تھی اللہ کے خزانے میں. آج میرے لیے امتحان کیوں؟ اب چیز آئی تو اللہ کا تعلق اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ چیزوں کے آنے کے اوپر کیا ہوا؟ رو رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سے درم اور دینار 6-7-8 درہم تھے. اللہ کے نبی بے چین پھر رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، گھر نہیں جا رہے ہیں، گھر نہیں جا رہے ہیں، مسجد کے اندر پھر رہے ہیں. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں اتنے بے چین ہیں؟ تو میں کیا بتاؤں، یہ 6-7-8 درہم ابھی موجود ہیں جو ابھی تقسیم لے ہوئے، اور میرے ذمے یہ چیز لے کر میں سو جاؤں یہ میری غیرت کے خلاف ہے. جب تک یہ تقسیم نہیں ہو جائیں گے میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا. ہمارا خیال ہے بھائی کیا کیا جمع کر رہے ہیں. تو دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ان صفات کے ساتھ پھرنا جو صفات قبولیت ہے. تو دوسری چیز کیا ہے؟ دنیا کی چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو. کسی سے ہم کچھ نہیں چاہتے. اس لیے ہر نبی کی محنت کے آخر میں آپ کو ایک جملہ ملے گا، اے لوگو ہم کچھ نہیں چاہتے تم سے، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، ہم اپنے اجر کا بدلہ کس سے چاہتے ہیں؟ اللہ سے چاہتے ہیں. کیا فرمایا عربوں نے، کفار مشرکوں نے کیا فرمایا؟ آپ چاہیں تو عرب کی مشہور لڑکیاں آپ کے نکاح میں دے دیں، آپ چاہیں تو عرب کے سارے سونے چاندی کے جواہر آپ کے قدموں میں ڈال دیں، آپ چاہیں تو ہم پورے عرب کی بادشاہت آپ کو دے دیں. آپ اس کام سے رک جاؤ، آپ اس کام سے رک جاؤ. کیا فرمایا؟ میرے ایک ہاتھ پر کیا رکھ دیں اور دوسرے پہ، اور دنیا کے سارے خزانے میں میرے قدموں میں ڈال دی جائے تو میں اس سے کام سے باز آنے والا نہیں ہوں. ذمہ داری تھی. تو دعوت و تبلیغ کے ذریعے چاہ جا رہا. محنت کے بعد ہم کسی سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں چاہتے. اگر ہم اپنے عمل کا بدلہ چاہتے ہیں تو کس سے چاہتے ہیں؟ اللہ. اب یہ آسان ہے، میں نے بھی کہہ دیا آپ نے سن لیا، لیکن اس کی مشق کرنا پڑے گا، اس کی مشق کرنا پڑے گا. صحابہ نے فاقوں میں رہ کر، صحابہ نے تندرستی میں رہ کر، صحابہ نے آخرت کے بڑے یقین کے ساتھ کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے لیکن آخرت کی زندگی بڑی ہے، اگر اس زندگی کو کامیابی چاہتے ہو تو اس زندگی کی ساری چیزوں کو قربان کرنا پڑے گا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے.
اس لیے کہتے ہیں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اللہ اکبر، محنت کا زمانہ تھوڑا سا ہے اور کمائی کا زمانہ بہت بڑا عرصہ، بہت بڑا عرصہ۔ پہلی صحابی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، کتنے سال مشقت برداشت کی، چند سال۔ آج کیا کر رہے ہیں؟ عیش۔ چند لوگوں نے، بلال رضی اللہ تعالیٰ کتنے سال انگاروں پر لیٹے، خباب رضی اللہ تعالیٰ کتنے سال انگاروں پر لیٹے، بلال رضی کتنے سال گھسیٹے گئے، کتنے کوڑے کھائے، کتنے فاقے، لیکن انعام کتنا بڑا، مشقت تھوڑی سی۔ انعام کیا، انعام کا زمانہ بہت بڑا۔ جیسے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے مشقت کے خوف سے نیکی ترک مت کرو، مشقت ختم ہو جائے گی نیکی باقی رہے گی، اور لذت کے شوق میں گناہ مت کرو، لذت ختم ہو جائے گی گناہ۔ اس کے لیے کہتے ہیں دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ہم اپنے اندر دنیا کی بے رغبتی پیدا کریں، اور تقوی کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی ذات کو ساتھ لینا سیکھیں، اور توکل کے ذریعے سے چوتھی صفت کیا ہے، توکل، اللہ پر اعتماد کرنا، اللہ پر اعتماد کرنا۔ اب ہمارے پر کوئی حال آیا، ہم نے کسی انسان کو کہہ دیا تو توکل ختم۔ اللہ اور انسان کے درمیان میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے، توکل۔ پھر اللہ تقوی سے پالیں گے، اللہ توکل سے پالیں گے، اللہ نماز سے پالیں گے، اللہ استغفار سے پالیں گے، اللہ خرچ کرنے سے پالیں گے، اللہ روزے سے پالیں گے، اللہ حج سے پالیں گے، اللہ زکوٰۃ سے پالیں گے، اللہ پاک کی درخواست میں خرچ کریں۔ 26 چیزیں قرآن کے اندر کم و بیش، ایک علماء نے فرمایا مولانا نے، ایسی ہے جس میں اللہ جل جلالہ مالہ نے رزق کے مسئلے کو کیا کر دیا ہے، بغیر کمائے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، ان کے کلام کا مفہوم ہے کہ مجھ کوتا نظر سے اتنی چیزیں تو فیکٹریوں کے طور پر اللہ نے قرآن میں بیان کر دی۔ اگر مال کے ذریعے سے مال کمائے تو کافر ہے، کافر کی سوچ ہے۔ کافر ایک رستے سے کماتا ہے، وہ کیا کہ میں کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کیسے، اور کھاؤں گا نہیں تو جیوں گا کیسے۔ اب یہ اگر سوچ مسلمان کی بھی ہے تو پھر میرے دوستو کیا فرق۔ اس لیے فرمایا میں اعمال سے پلوں گا، میں عمل سے پلوں، تقوی سے پلوں گا۔ مشق کرنا پڑے گا، کمانا منع نہیں ہے، ضرور کمائیں، لیکن کمائی کو احکام کے ساتھ، احکام کو یقین کے ساتھ، یقین کو علم کے ساتھ۔ اس لیے کیا فرمایا، اگر آپ نے کلام تو سنا، کلام کو علم پر نہ لائے تو میرے دوستو عمل کھوکھلا رہ جائے گا۔ علم کو یقین پر لانا کہ جو کچھ فرمایا اسی میں میرے لیے کیا ہے، حفاظت ہے، حفاظت۔ اس لیے خبر کیا کہہ رہی ہے، خبر پر ایمان لاؤ، خبر پر ایمان لاؤ۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ استنجا کرنے گئے، استنجا کرنے کے بعد ابھی کر رہے ہیں تو دیکھا ایک چوہا پکڑ لیا ہے، واقعے کا مفہوم ہے، چوہا ایک اشرفی، پھر دوسری اشرفی، پھر تیسری اشرفی، 17 اشرفیہ ہے، 14 اشرفیہ، آخر میں تھیلی بھی دے گیا۔ اب تقوی کی اعلیٰ صفت حاصل تھی۔ یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ جن صفات کے ساتھ چلنا ہے، اگر وہ صفات پیدا ہو جائے اللہ یوں بھی پالیں گے۔ اب خبر ہے کہ کسی چیز کو بغیر علم کے نہیں لینا، تقوی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، گھر میں کیا ہے، بھوک افلاس، گھر میں تنگ دستی، فاقے، ضروریات کی چیزیں نہیں ہیں۔ اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مگر کون دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اب مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ گھر نہیں گئے اشرفیہ لے کے یا درہم لے کے، سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا، میں کیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے جگہ کھودی تو نہیں، کہا نہیں، تو کہ اللہ نے تمہارے تقوی کی وجہ سے غیب سے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا، تم اپنے پاس گھر لے جاؤ۔ پھر اللہ کس سے پالیں گے، تقوی سے پالیں گے۔ اس لیے میرے دوستو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، آپ منازل آخرت کی خبروں کو سچا جانو،
قبر میں اکیلا پڑا رہوں گا، خبر موت کی سختی علی کرم اللہ وہ جو فرما رہے 300 کئی زیادہ 700 جگہ کاٹا جائے، اس سے زیادہ سخت ہے، اس سے ڈرو۔ وحشت کی جگہ قبر، اس سے ڈرو۔ آخرت کا دن اتنا سخت، اس سے ڈرو۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو، میزان سے ڈرو۔ یہ خبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ جنت کے اصول میں لگ جاؤ، جہنم سے بچنے میں لگ جاؤ، یہ خبر۔ دنیا تو گزرگاہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ میواتی سے پوچھا، ارے میواتی، ارے میاں جی، ارے دنیا میں کہاں کو آئے تو؟ کہ دنیا کو پھیرو لگانا آئے ہو، دنیا کو پھیرو لگان کو آئے ہوں، قبر میں چلو جاؤں گا۔ تو ہم تو پھیرا لگانے کے لیے آئے۔ یہ پھیرا لگ گیا اعمالوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، موت شاندار، قبر شاندار، آخرت شاندار، تو اللہ پھر تقوی سے پالیں گے، اللہ نماز سے پالیں گے، اللہ توکل سے پالیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سائل آیا، سائل نے سوال کیا تو باندی سے کہا یہ 3 درہم میرے پاس ہے، ان کو دے دو، اور دے دیے۔ مسجد چلے گئے۔ ہم جاتے تو کہاں جاتے؟ بازار جاتے، کچھ کمال۔ اب اللہ کی شان، دن بھر مسجد میں رہے، اعمال کرتے رہے، شام کو گھر واپس آئے، روزے سے تھے، انواع اقسام کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ تو کہیں کیسے؟ تو باندی نے فوراً کہا میں آپ کے نزدیک کیسی ہوں؟ کہا بہت ہمدرد، بہت خیر خواہ۔ میں نے آپ کی خدمت میں کوئی کمی کی؟ کہا بالکل نہیں۔ میں نے آپ کے کبھی جھوٹ بولا؟ کبھی نہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا جس سے آپ اللہ اور آپ کی ناراضی نہیں؟ تو پھر آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی کہ میں نے آپ کی نماز کی جگہ کو اور آرام کی جگہ کو صاف کیا، وہاں سے کہیں اشرفیاں اور درہم نکلے۔ اب چاہتے تو استعمال کر سکتے تھے، نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے تمہارے توکل کی وجہ سے تم نے جو اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کیے یا درہم و دینار دیے، اللہ پاک نے کہیں گنا بڑھا کر تمہیں لوٹائے۔ تمہارے توکل کی وجہ سے اللہ نے تمہارے غیب سے کیا کیا بھائی؟ بندوبست کیا رزق کا۔ تو میرے دوستو، دعوت و تبلیغ خالی کہنے سننے کا نام نہیں ہے، خبر کو یقین پہ لانا، یقین کو علم پہ لانا۔ اگر خبر ہی پر یقین نہ رہا تو عمل پھسپھسا ہو جائے گا، عمل کمزور ہو جائے گا، عمل کی قوت اور جان نکل جائے گی اور عمل رسم پر آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ رسم پر آ جائے گا۔ ارادہ کیا کوئی بات نہیں، پھر چلا جاؤں گا۔ مسجد میں 2.5 گھنٹے کی نیت کی، کوئی بات نہیں آج نہیں تو پھر کبھی چلا جاؤں گا۔ آج میرا گشت گزرتا ہے، کوئی بات نہیں۔ تو پھر اگر علم کو یقین پر نہ لائے اور یقین کو علم پر نہ لائے تو عمل بے جان ہو جائے گا اور طبیعتوں کے اندر اٹھان کی جگہ بٹھان پیدا ہو جائے گا۔ اور کیا کہا جائے گا؟ یار اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اور اللہ واقعی معاف کرنے والے ہیں، اللہ واقعی معاف کر، لیکن عمل کی سستی انسان کو پستی میں لے جاتی ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا ذہن اور جذبہ بناؤ۔ ہر مسجد کی جماعت اپنے ساتھیوں کو اس بات پہ تیار کرے کہ ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ کس سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کو اغراض کی بنیاد پہ تیار مت کرو، لوگوں کو اغراض کی بنیاد پر تیار مت کرو۔ ہاں، اغراض کیا ہے؟ تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، تمہارا کام بن جائے گا، تمہیں کیا ہو جائے گا؟ تمہاری نوکری لگ جائے گی، تمہاری بیماری درست ہو جائے گی، تمہاری نماز درست ہو جائے گی۔ اور لوگوں کو دنیا اور دنیا کی چیزوں پر تیار کیا تو مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو لوگ اغراض پہ تیار ہوتے ہیں وہ جمتے نہیں ہیں، وہ اغراض کے اصول کے ساتھ ہی تبلیغ سے فارغ ہو جائیں گے۔ ہر ایک کا یقین بناؤ کسی سے کچھ نہیں چاہیے، لیں گے تو اللہ سے لیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں اور ان لوگوں کو بھی تبلیغ میں لگاؤ جن لوگوں کو، میرے دوستو کیا ہے، حالات سے متاثر لوگوں کو بھی تبلیغ میں اللہ کے یقین پر لا کے بٹھاؤ۔ ہاں بھائی تمہارا کیا ہو رہا ہے؟ کیس چل رہا ہے۔ تمہارا کیا چل رہا ہے؟ بیماری چل رہی ہے۔
اب وہ کیا آ گئے بھائی؟ کس پر آ گئے؟ اغراض پہ آ گئے، اغراض پہ آ گئے۔ اب جس آدمی نے یہ سمجھ لیا کہ میں اپنی نماز کی درستگی کے لیے تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، اب میرے دوستو جس دن شیطان نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ میری نماز جو کامل ہو گئی، اس دن تبلیغ سے فارغ۔ جس دن کیس صحیح ہو گیا، کیس سے فارغ، اس دن تبلیغ سے فارغ۔ اس لیے فرمایا اللہ والے یقین پر لوگوں کو، ہر مسجد کی جماعت جس کو بھی اللہ والے یقین پر کھڑا کریں، ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ اس لیے ہر مسجد کی جماعت بیٹھ کر سوچے کہ ہماری مسجد نبی تسلیمات کے مشابہ کیسے ہو، ہماری ہر مسجد آپ سے سب کی مبارک اعلیٰ مبارک اعمال سے کیسے آباد ہو، ہماری مسجد کا مشورہ کیسے مضبوط ہو۔ ہر مسجد کی جماعت ملکوں کی جماعت بنا سکتی، ہر مسجد کی جماعت روزانہ چلے کی جماعت بنا سکتی۔ کیا ہمارے یہاں سر کم ہے؟ کیوں بھائی ایک ایک مسجد کے پاس 2-2 4-4 5-5 ہزار آدمی رہتے کہ نہیں رہتے؟ اگر کہیں چلو 500 بھی رہتے ہیں تو 50 جماعتیں بنی کہ نہیں بنی؟ تو ہر مہینے کی کتنی ہو گئی؟ 4 جماعتیں، 2 پھر پرانے 8 نئے، 2 دن پرانے 8 نئے۔ اب یہ دیکھو جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں یہ ہماری محنت کا عنوان نظر آ رہے ہیں، اس میں کتنے لوگ نئے نظر آ رہے ہیں؟ چلو اچھا آپ ایک نگاہ ڈال دو۔ اگر کارخانوں میں خام مال نہ آیا نا تو کارخانے کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے۔ خام دھاگا نہ آیا، کپڑا بند۔ خام لوہا نہ آیا، دروازے کھڑکیاں ہوائی جہاز بننا بند۔ لوہا نہیں آیا پیچھے، پانی کے جہاز بند، پیٹرول پمپ بند، دروازے بند۔ کیوں ہوگا؟ خام مال پیچھے سے نہیں مل رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے اس میں گنتی کے بھی آپ کو نئے ساتھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ ہماری محنت کا عنوان ہے کہ ہم نے ہفتے بھر کیا کیا۔ ہم دیکھیں ذرا ہر مسجد کی جماعت شب جمعہ میں بیٹھ کر یہ سوچے کہ ہم نے ہفتے پر کیا محنت کی، اس کا نچوڑ کیا ہوگا۔ کتنے لوگوں کو نقد اللہ کے راستے میں نکالا۔ میں آ گیا، میرا شب جمعہ ہو گیا، میری مسجد کے ساتھیوں کا شب جمعہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور مولانا انعام الحسن صاحب فرمایا کرتے تھے تبلیغ کی محنت کے اعمال خالی تبلیغ والے نہیں کریں، بستی کے 100% لوگ تبلیغ میں آئے۔ اس لیے خالی 8-10 آدمی تعلیم میں بیٹھ گئے، ہماری مسجد کی تعلیم نہیں۔ جیسے فصل کاٹنے والا، جیسے فصل کا کاٹنے والا، اس کی پہلی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ جہاں سے کاٹ رہا ہے، اور آخری نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ جب تک پورا کھیت نہ کاٹ لے۔ تو ہماری نگاہ پوری بستی اور پورا عالم پر ہو۔ اب وقت چونکہ مغرب کا ہو گیا، اللہ آسان کرے تو نیت اس بات کی کر لیں آج شب جمعہ میں ہم سب قیام کے ساتھ اپنی اپنی مسجد کے ذریعے سے نئی نئی جگہ کام کیسے شروع، نئے نئے ساتھی اللہ کے راستے میں کیسے نکلے، طلباء اساتذہ کیسے نکل جائیں، وکلا عدلیہ والے کیسے نکل جائیں، ماہی گیر کیسے نکل جائے، ہماری مسجد میں کوئی بے نمازی نہ رہے، ہمارے گھروں کے اندر آپ سب کی محنت کے مبارک اعمال شروع ہو جائیں۔ اس کے لیے یہ شب جمعہ ہے۔ اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو رسم ہے، اور رسم کس کو کہتے ہیں؟ کبھی کیا کبھی۔ اس لیے آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست آج بیٹھے اپنی اپنی مساجد کے ساتھ کوئی لمحہ ضائع نہ کریں، تاکہ اللہ پاک ساری دنیا میں ہمیں ہدایت کے نور کا سبب بنا دے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ کیا کریں گے؟ اللہ جزائے خیر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔